اللہ جیسی محبت ولیوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. تمہارے گھر کی مثال بولتا ہوں میں. تمہارے گھر میں اماں ہے, بابا ہے, بیوی ہے, بہن ہے, بیٹی ہے. جورو جیسی محبت اماں سے نہیں کر سکتے. اماں کی محبت لگ جورو سے نہیں کر سکتے. جورو کی محبت ہی چلگ, اماں کی محبت ہی چلگ, بھائی کی محبت ہی چلگ, بابا کی محبت ہی چلگ. اللہ کے ولیوں کی محبت الگ. ان کا احترام ہے, صرف ان کے سامنے رکوع بھی نہیں, سجدہ بھی نہیں, کیا بھی نہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما مبینا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں, پردہ نشین, عزت معاب, عفت معاب, میری ماں اور بہنوں, جماعت و جمعیت کے ذمہ داروں, نوجوان ساتھیوں, باوقار بزرگوں, آج 22 دسمبر 2024 سنڈے چنئی کے جمعیت اہل حدیث کی جانب سے چلنے والے اس پروگرام میں جو اولڈ واشرم پیٹ اس علاقے میں اولیاء اللہ کے متعلق شرک اور غلو اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کھڑا ہوں. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے سامنے دعوت توحید پیش کرنے لا کر کھڑا کیا. اللہ کے شکریہ کے بعد یہاں کے ذمہ داران کا اور خصوصاً میرے معزز بھائی عبد الرحمن جامعی برادر مکرم کا ممنون و مشکور ہوں کہ برابر 2-3 مہینوں سے میرے پیچھے پروگرام کے لیے ٹائم لے کر بڑی کاوشوں کے بعد اس پروگرام کا انعقاد انہوں نے کیا. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور کتاب و سنت پر, صراط مستقیم پر, توحید پر تا دم حیات ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں, اولیاء اللہ کے متعلق امت بہت زیادہ غلو کرتی ہے اور بہت زیادہ شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے. سب سے پہلے یہ جان لیجیے اولیاء اللہ بولتے کسے ہیں. ہر لمبی لمبی پگڑیاں پہننے والے اولیاء نہیں ہوتے. موٹے موٹے من کے ڈال لے کو, مہینے مہینے سے نہیں نہائی سر کا بالیاں کے لڑیاں چھوڑ لے کو, ہاتھا میں تسبیحاں ڈھکل لے کو, وہ گلیا میں پھرنے والے مور کا مورچہ پکڑ لے کو, اود کا دھواں ڈال لے کو, یوں یوں ڈھکلنے والے اولیاء نہیں ہوتے. فقیر بابا لوگ ان کو اولیاء سمجھ لے کو سجدے کرتی. ہم نہ دیو بابا, تمہیں نہیں دیا تو ہمیں برباد ہوتی بابا, ایسا بول. یہ اولیاء نہیں ہے. اولیاء اللہ وہ ہیں جو شریعت کے پابند ہیں,
اللہ سے ڈرنے والے ہیں، توحید پر قائم ہیں، عبادت الہیہ کے پابند ہیں اور اللہ کے اوامر پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے بتائے نواہی سے بچنے والے ہیں، پاک ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے ولی ہونے کے باوجود ادنا بندے شمار کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ولی اللہ ہے، صحابہ کرام اللہ کے ولی اللہ ہیں، خلفائے راشدین اللہ کے اولیاء ہیں، عشرہ مبشرہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ کبھی قرآن اور حدیث کے خلاف ایک بات بھی نہیں کرتے، ایک عمل بھی نہیں کرتے۔ آج ہم ہندوستان میں خاص کر دور دراز شہروں میں جانا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شہر میں فلاں بابا کی درگاہ۔ کون تھے انہوں؟ ابھی چند سال پہلے وہ بوڑھے آدمی زندہ تھے، ان کو دیکھنے والے ابھی باحیات ہیں، کئی مہینوں سے نہاتے نہیں تھے اور پھٹے کپڑے پہن کر گلیوں میں گھومتے تھے، بھیک مانگتے تھے، اور جب وہ مر گئے تو لوگوں نے ان کو ولی بنا لیا اور ان کے قبروں پر گنبد بنا لیا اور چادر چڑھا کر قوالیاں عرس وغیرہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ نیلور شہر کی بات کر رہا ہوں میں، آپ کے چنئی سے دور نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر۔ اور 12 شہیدوں کی درگاہ ہے نیلور میں، روٹیاں چھوڑنے جاتی وہاں، نوکری کی روٹی، چھوکری کی روٹی، یہ مصیبت کی روٹی، وہ یہ کلا چھوڑتا یہ کلا پکڑتا، اور وہ روٹیاں پکڑنے وہ روٹیاں چھوڑنے انڈیا کے کونے کونے سے آتی ہیں، ساؤتھ کے کونے کونے سے ہمارا انڈین گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ بڑے بڑے ریلاں چھوڑ ڈالتی ہے، روٹیاں چھوڑنے والے چھوڑتی ہیں، آؤ پکڑو آؤ گد بول۔ میں اس کی ہسٹری معلوم کریا کیا ہے 12 شہید۔ کربلا کے میدان میں جو صحابہ اہل بیت جن کی گردنیں کٹ گئی تھیں، گھوڑے پر بیٹھ کر نیلور میں آ کو دفن ہوئے، سر نہیں تھے ان کے، گھوڑے پر بیٹھے نیلور میں آ دفن ہوئے۔ کئی کو آئے سعودی عرب پار کر کو، عراق پار کر کو، ایران پار کر کو، پاکستان پار کر، انڈیا کا نیلور کچھ کئی کا ہے۔ کیا رشتہ کربلا کا بھی نیلور کا؟ وہ انہوں خود کھڈے کھود لیے، انہوں دفن ہو گئے۔ وہ ایک دہی بیچنے والی بڈھی دیکھ لی، پتھر بن گئی انہیں۔ یہ اسٹوری سن کو کیا ہنسنا کیا رونا، نیلور کے 12 شہیدوں کی درگاہ کی اسٹوری۔ ابھی ذرہ آگے گیا وہاں کاوالی، وہ کوسی کی اماں کی درگاہ، اسے درگاہ دریا کے کنارے ملی اور اسے دفن کر دیا گیا، اس کی گنبد بنا لی اماں کی درگاہ۔ ایسے بے شمار لوگوں کی درگاہیں آپ دیکھیں گے نیٹ پر مار کر، ہمارے انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ملنگ شاہ بابا، طوطے شاہ بابا، یہ طوطے کئی کو پیران کے گھر میں طوطا رہتا تھا، مریا، اس کی چک درگاہ بنا لے چھوڑے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پڑوس ملک پاکستان میں شلوار شاہ بابا، شلوار کا تو نیچے کا پائجامہ، اوپر کا جھوبا نمے، ٹاپ نمے، نیچے کا باٹم، شلوار شاہ بابا۔ وہ درگاہ کو کون کون جاتی؟ نیچے کا شلوار کھولنا، ٹراؤزر ٹنگانا، نکل کو آنا، اور وہاں خالی شلوارہ لٹکلے کو ہیں۔ میں بول رہا ہوں سو تم نہ ڈپلیکیٹ دکھا تو نیٹ پر اب بچ مار کو دیکھو، شلوار شاہ بابا کی اسٹوری آپ کو دکھتی ہے سو شلوارہ کھولنا، ٹنگانا، منگنا، آنا۔ یہ کہیں کہ بابا ایسے لوگوں نے بابا 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 کا تو دین کو بیچ کو 3 13 9 18 کر ستیہ ناس کر کو رکھ ڈالے۔ ہمیں کیا تو بولت رہے تونڈے رہے نو، ہمارے پیران بارے میں بولتی رہے نو، ان کو بنڈے لے مارنا رہے گتی، انہوں تونڈے، انہوں وہابیاں، انہوں اچھے نمے، ہمارے ولیانگ نہیں مانتے، ہمارے پیرانگ ہمیں جی مانتی، ولیانگ کو ہمیں اصل عزت کرتی۔ ولیانگ کو ماننے کا کیا ہے؟ ان کی تعظیم کرنا، ان کے سامنے سر نہیں جھکانا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی عزت کرنا، اولیاء کا احترام کرنا۔ کیا تے بڑے ولی اللہ رہندے انہوں؟ ہمارے نبی سے بڑا ولی نہ دنیا میں کوئی آیا ہے، نہ قیامت کی صبح تک کوئی آ سکے گا۔ ہمارے نبی کے بارے میں سنو،
ملک یمن سے صحابہ کی جماعت آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے نبی، ہم نے ملک یمن میں دیکھا لوگ اپنے بادشاہ کا سجدہ کر رہے ہیں، وہ تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، آپ پورے کائنات کے پیغمبر ہیں، اس یمن والوں کی نگاہ میں جو بادشاہ کی عزت ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کی عزت ہماری نگاہوں میں ہے، اے اللہ کے نبی ہم آپ کے سامنے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ آؤ آؤ سجدہ کرو۔ بولے کیا نبی؟ نہیں، نبی نے فرمایا خبردار، میری زندگی میں میرا سجدہ کرنا تو دور کی بات، میرے مرنے کے بعد میری خبر کا بھی سجدہ نہیں کرنا۔ بولے اللہ کے نبی، اور دعا کرے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو عبادت کی جگہ سے تو بچا لے۔ اور فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، اللہ لعنت نازل کرے یہود و نصرانیوں پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں پر سجدے کی جگہ بنا لیا۔ نبی کے قبر پر سجدہ کرے تو اللہ کی لعنت اتر رہی، بابا پیراں ولیاں کی قبروں پر جھکے تو کیا رحمت اترتی؟ کیا سوچ کو دیکھ لو، ڈبل لعنت اترتی۔ کیوں؟ نبیوں سے بڑا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا، سب سے بڑے اولیاء اللہ، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر۔ اب ان کے بعد نبیوں کے بعد صحابہ سب سے بڑے اولیاء اللہ، عشرہ مبشرہ سب سے بڑے اولیاء اللہ، خلفائے راشدین سب سے بڑے اولیاء اللہ۔ ارے جنت البقیع مدینہ منورہ مسجد نبوی کے کنارے بقیع قبرستان میں جا کر دیکھو، بڑے بڑے اولیاء کی قبریں ہیں، نہ اس کے اوپر کوئی پتھر ہے نہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہے، ان کا نام کیا، ڈیٹ آف ڈیتھ کیا، ڈیٹ آف برتھ کیا، ان کا نام کیا، ان کے ابا کا نام کیا، کون سے خاندان والے، کہاں مرے، کہاں پیدا ہوئے، نو ہسٹری۔ سادی قبر، 1 فٹ اوپر بھی مٹی نہیں، آدھی فٹ 6 انچ مٹی، ادھر ایک پتھر ادھر ایک پتھر، معلوم کرنے کے یہاں قبر ہے۔ کون انہوں؟ وہ لوگ ہیں جن کو نبی کے زبان مبارک سے دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، عشرہ مبشرہ جن کی قبریں اتنی سادہ ہیں، اتنی زمین کے لیول ہیں، نہ کوئی گنبد ہے، نہ کوئی ٹائلز ہے، نہ کوئی ماربل ہے، نہ کوئی پھول کا ہار ہے، نہ کوئی چادر ہے، نہ کوئی صندل ہے، نہ کوئی عرس ہے، نہ کوئی قوالی ہے، نہ کوئی ڈی جے ہے، نہ کوئی باجا ہے۔ انو جی ولی اللہ، انو جی ولی اللہ۔ اب مدینے کو جانے والے، ڈی جے باجے میں ناچنے والے مدینے کو جاتی، ہاں جا کو یوں لے کیا کی کرنے ہلے جھکتی، نیچے سے متوع دھڑ کر دیتا پیچھے سے، کیا رے کر رہا یہ؟ نہیں بھئی نو بڑے پیراں کہتے ذرہ ہوں کر مار کو بھگاتا، ہذا شرک، ہذا لا یجوز فی الاسلام۔ یاللہ حاجی انتا ہندی، انہیں پہچان لیتا، انڈیا سے آیا گیا تو پہلے نکل گیا تھا، وہاں سے آیا تو جیسے بھی خواصت کے کام کرتا پہلے نکل تو۔ اللہ اکبر۔ ارے بڑے بڑے اولیاء اللہ، جھکنے کا نہیں، رکوع کرنے کا نہیں، سجدہ کرنے کا نہیں، کیا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلام سادہ سیدھا مذہب، نماز کے لیے آؤ، وضو کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھنے کے بعد جو مانگنا ہے رب العالمین سے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ، میں تیری دعا قبول کروں گا، تیری پریشانیاں میرے سامنے بیان کر، میں تیری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مانگ جو مانگنا چاہتا۔ اسلام میں، دین اسلام کے سادے سیدھے اسلام پر عمل کرنے میں کیا بھی پیسہ خرچہ نہیں، یہ شارٹ کٹ رستے ہیں نا۔ اللہ کے نبی بولے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوا، اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، آزو بازو شارٹ کٹ راستے کی پیروی مت کرو، شارٹ کٹ راستے شیطان کے راستے۔ وہاں جانا کتو نیمبواں کتے، نارلاں کتے، حلوے کتے، پوریاں کتے، شکر کتے، گوڑ کتے اور ملیدہ کتے، سب بھی لے کو جاتا، بابا لے لے کہا گیا میں
4-4 किलो लाया कि नहीं? हाँ। मार्केट में शक्कर महंगी रहे तो मुरीद को शक्कर ही लाओगा था उन्हें। मार्केट में गुड़ महंगा रहे तो रे 4 किलो गुड़ लाना का था। अभी क्या फुटाने फल्या वो जरा मिक्स करत मलिदा उठले लागत। अब उन्हें ला को रखता झुक था। अभी देख ले खड़ा झुक रहेगा था, झुकता रख को पीठ में मारता। कहीं क्या मोर का मोर्चा ले इन्हें कितना दबाक मारता कि उसके गुना झड़क जाती गए, उसके गुना झड़ती। और फिर ऊत का धुआं डाल को हूं कहता हंक्या में छोड़ता। इन्हें हंक्या लगड़ ले देखे तक पूरा मलिदा अंदर ट्रांसफर हो गया रहता। खा रे गया मरीदा मेरा, शक्कर लाया गुड़ लाया। बाबा की करामत वो सभी देखना को। क्या होना बोल तुझे, क्या होना तुझे बोल। बाबा मेरी ये परेशानी है, मुझे ये है। बाजू दुकान वाला क्या की करा को डालिया, ये दुकान वाला मुझे नींबुआ रख रहा, वो दुकान वाला जादू कर डालिया। मेरी जोरू मर्द में टेंशन है, मेरा कारोबार नहीं चल रहा। डरना करे बेटे इधर आ। उसे लेको मोटे मोटे तावीजा एक यहां भन ले, एक यहां डाल ले, एक यहां डाल ले, ऊपर से नीचे बेड़ियां पिना डालता उसे। यहां का तावीज 1000 का, यहाँ का तावीज 2000 का, कंबर का तावीज 5000 का, तेरी जोरू के टेंशन दूर करने का तावीज 10,000 का। यथाश हमें नींबुआ नारल ले का आने के बाद अब वो नींबू को हरे कपड़े में लपटता, नारला को लाल कपड़े में लपटता। दिस इज ए ग्रीन सिग्नल, दिस इज ए रेड सिग्नल। तेरे घर के अंदर भी आना नहीं। लाल कपड़े में नारल ऊपर टंगाया, पूरे जिन्नाता भाग को चले आते। हरे कपड़े में नींबू 4 कोने में रखा, घर बंदिश। शैताना नहीं आते, को से इबलीसा नहीं आते, बंदिश। और घोड़े के पाँव में की नाल ले का आगा था। तेरे ढेलिस में बीच में मार लेना, को से दुश्मना नहीं घुसते अंदर। अब जा, क्या भी टेंशन लेना को, तेरा क्या है सो मैं देख ले, तू जा। बाबा मैं बहुत डर रहा हूँ, अल्लाह मुझे जन्नत देता कि तू कहीं टेंशन ले रहा, मैं झगड़ा कर जन्नत दिला तू, चल तू वापस कदा झगड़ा कर को जन्नत। तू मेरा मुरीद हो। कब कब बोल तू फुटाने गते, फल्या गते, नींबुआ गते, नारल गते, शक्कर गते, गुड़ लाल देते रहना। झगड़ा कर को जन्नत दिला तू, मैं तेरा मुर्शद हूँ, तू मेरा मुरीद है। क्या अभी टेंशन लेना को, मैं तुझे जन्नत दिला तू। कहाँ से दिलाता भाई? जन्नत तुम्हारे बाबा की वरासत समझा क्या? अल्लाहु अकबर। लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया, जब ये कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ मेरे नबी आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। अल्लाह के नबी कोहे सफ़ा पर खड़े हो गए, आपने बयान फरमाया, या सबाहा, हाय आज की सुबह, या बनी खुरैश, या बनी हाशम, या बनी अब्दुल मुत्तलिब, ओ मेरे खानदान और कबीले के लोगों, आओ आओ मैं तुम्हें एक अहम बात सुनाने जा रहा हूं। सारे जमा हो गए। क्या है बात? सुनो, अल्लाह ताला मुझे अपने रिश्तेदारों को डराने का हुक्म दिया है, मैं डराने के लिए जमा किया हूं। अल्लाह की जहन्नम से बचाने का तोशा दुनिया में तैयार कर लो। मैं क़यामत के मैदान में तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकूंगा, मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आ पाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला के पास बचने का तोशा दुनिया में तैयार कर लो। भले मैं तुम्हारा खानदान का आदमी हूँ, मैं तुम्हारे कबीले का आदमी हूँ, लेकिन अल्लाह के दरबार में मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकता। अपनी जानों को जहन्नम से बचाने का तोशा दुनिया में तैयार कर लो। कुरान मजीद सूरह शोरा 214 नंबर आयत की तफसीर, किताब तफसीर सही बुखारी, इमाम बुखारी ने 2750 पर 3 नंबर की हदीस में नबी ने ये बातें फरमाई। 2753 नंबर की हदीस सही बुखारी। मेरी बात गलत निकले तो बुखारी उठाकर देखना, इंटरनेट पर मारना, पूरी हदीस ऐनक के जैसा आ जाती। नबी ने कहा, ऐ मेरी फूफी सफिया, जो मांगना चाहती है मांग ले, मैं तेरा बेटा लगूंगा, लेकिन अल्लाह की जहन्नम से छुड़ाने में मैं भी तेरे काम नहीं आऊंगा। या फातिमा बिन्त मोहम्मद, ओ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, सलीनी मिम्माली शीती, मेरे माल में से क्या मांगना चाहती है मांग ले, मैं तेरे दुनिया में तो काम आ सकूंगा। ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैआ, मैं क़यामत के मैदान में तेरे काम नहीं आ पाऊंगा। जबकि
صفیہ جنت ہیں، فاطمہ جنتی ہیں، صحابہ جنتی ہیں، لیکن اللہ کا حکم تھا، نبی نے یہ بیان فرمایا۔ اتنے بڑے پیغمبر اپنے رشتہ داراں سے ایسے بول رہی ہیں، انہوں بابا، چور بابا، اصلی بابا نہیں بولتا ان، چور بابا، میں جھگڑا کر کو جنت دلا تو ٹینشن نہ لینا کو، نمازاں پڑھیا نہیں تو چلتا، روزے رکھیا نہیں تو چلتا، قرآن نہیں پڑھیا تو چلتا، ہمارا مرید بن کو گھٹ پکڑ لے بیٹھ جا۔ اللہ اکبر۔ یہ مرید مرشدیت کے چکر میں دین ستیہ ناس کر ڈالے۔ انہوں اولیاء اللہ نہیں ہیں، اولیاء الشیطان ہیں۔ نماز سے روکنے والا شیطان، روزوں سے روکنے والا شیطان، اللہ کے دین سے روکنے والا شیطان۔ اولیاء اللہ نہیں ہیں، اولیاء الشیطان ہیں۔ اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کا سجدہ کرتے ہیں۔ ارے ہمارے نبی کا سجدہ جائز نہیں جی۔ ہمارے نبی دعا کرتے ہیں، یا اللہ قیامت کی صبح تک میری خبر کو سجدے کی جگہ سے تو بچا لے۔ اللہ سعودی عرب میں آج ایسے موحدین کے ہاتھ میں حکومت رکھا ہے۔ آج مدینہ منورہ میں باب السلام، مسجد نبوی میں باب السلام، جہاں سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹری ہو کر دیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہاں اللہ کے نبی پر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر سلام پیش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ وہاں پر جب ہم گزرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے سلام پیش کرتے ہوئے جاتے ہیں، اگر کوئی روضہ رسول کی جالی چھونا چاہے گا، چومنا چاہے گا، جھکنا چاہے گا، متوجہ مار کو بھگاتی وہاں سے۔ یہ عمل جائز نہیں۔ آج وہاں سجدہ تو دور کی بات، کوئی رکوع بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی کی دعا کا اثر یہ، اللہ کے نبی دعا کرے تھے، اللہ میری قبر کو سجدے سے بچا لے۔ جب نبی کی خبر کا سجدہ نہیں ہے تو یہ ولیاں، پیراں، گلیاں گلیاں میں جھنڈے کٹے، کیا بھئی انہوں کون مرے، کیا ہسٹری، کیا معلوم نہیں، وٹ بنائے کی لیک بیٹھے کی دھندا، ایک عجیب قسم کا دھندا، گنبد بنائے، ہریا کلر مارے، جھنڈے لگائے، مور لے کو ہود کا دھواں ہوں حلالے بیٹھے، ایک بزنس شروع۔ کون مری، کیا مری، کیسے تھے، نو ہسٹری، ہم نہ کیا معلومش نہیں بھائی، وٹ بیٹھ جانا، ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ انہوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے، بے شک اللہ بہت طاقت والا اور غالب ہے۔ اللہ سورہ احقاف کی 5 نمبر آیت میں کہتا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ سورہ احقاف کی 5 نمبر آیت۔ اس آیت میں اللہ کیا بول رہا؟ اس آدمی سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو پکارتا ہے، اے بابا مجھے اولاد دے دے، اے بابا میری مشکلیں دور کر دے، اے بابا میرے حاجت پوری کر دے، اے بابا مجھے نوکری دلا دے، میرے گناہ بخشوا دے، اللہ کے پاس میرے گناہوں کی سفارش کرا دے۔ اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں سے پکارتے ہیں، خود اللہ بیان کرتا ہے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت کی صبح تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے اور نہ ان کی آواز یہ سن سکتے ہیں۔ کب تک؟ قیامت کی صبح تک۔ یہ ہم نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اب یہ آیتیں ہمیں پیش کرے تو کیا بولتی؟ یہ تونڈے بڑے دھوکے بازاں انہوں، جو آیتاں اللہ کافران کے بارے میں اتاریا وہ آیتاں لاکھوں ولی اللہ کے بارے میں بولتی جی، بڑے دھوکے بازاں جی انہوں۔ اللہ یہ سب آیتاں کافران کے بارے میں بول رہا، من دون اللہ، ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ۔ من دون اللہ میں صرف بت نہیں ہے، مورتیاں، بتاں، غیر اللہ نہیں ہے۔ ان من دون اللہ میں اللہ کے ماں سوا تمام لوگ شامل ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات میں سے ہو، چاہے وہ نبیوں کو کوئی مشکل کشا بنا کر پکارے، چاہے وہ کسی بھی شخص کو پکارے، من دون اللہ میں تمام اللہ کے ماں سوا معبودان باطلہ شامل ہیں۔
معبودان باطلہ جن کو تم نے معبود بنایا ہے وہ سب من دون اللہ میں شامل ہے، صرف بت نہیں ہے، عرب زمانے کے سارے شامل ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی 116 نمبر آیت میں بیان کرتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جو گناہ چاہے معاف کر دے، جس نے شرک کیا وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا، کیا تو بھی بولو اللہ معاف کرتا، لیکن شرک معاف نہیں کرتا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سورہ حج 73-74 نمبر آیت میں ایک بڑی تنبیہ والی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ بولتا یا ایھا الناس، او دنیا کے لوگوں، یا ایھا المؤمن، اے مومنوں نہیں فرمایا، یا ایھا المسلم، اے مسلمانوں نہیں فرمایا، یا ایھا المؤمنین، اے مومنوں کی جماعتوں نہیں فرمایا، یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، اے مسلمانوں، اے ہندوؤں، اے سکھوں، اے عیسائیوں، اے بدھسٹوں، دنیا کے تمام ادیان والوں سنو، ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، اٹینشن ہو کر سنو۔ ایسی بات قرآن مجید میں کسی مثال کے شروع میں اللہ نے ایسا نہیں کہا، جو بات قرآن مجید سورہ حج کی 73 اور 74ویں آیت کے شروع میں اللہ نے فرمایا ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے، غور سے سنو۔ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، ایک مثال اللہ بول رہا ہے، غور سے سنو۔ وہ مثال کیا ہے؟ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ جن لوگوں کو تم اللہ کے ماں سوا پکارتے ہو، اگر یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان کی کوئی چیز لے اڑ جائے چھین نہیں سکتے۔ انتہائی کمزور جو مانگ رہے ہیں، جن سے مانگ رہے ہیں، یہ بھی کمزور، وہ بھی کمزور۔ اللہ اکبر، یہ مثال اللہ ہمارے سامنے پیش کر رہا۔ اور اتنا ہی نہیں، جن جن اولیاء کو ہم پکارتے ہیں، بھئی انہوں اللہ کے ولیاں ہوں گے، ہمیں ان کی ناقدری نہیں کرتے، ہمیں ان کو برا بھلا نہیں بولتے، لیکن ان کو اللہ کے ماں سوا مشکل کشا اگر آپ بناؤ گے ہم ضرور بولیں گے یہ اللہ کے عام بندوں جیسے ہیں، یہ اللہ نہیں ہیں۔ مولانا ہمیں کام بولتی ہیں اللہ کا، تو اللہ کے پاس لگ جانے والے سفارشی ہیں، وسیلہ ہیں، بڑے ولیاں ہیں، تو سجدے کرتی ہیں، طواف کرتی ان کے۔ مالداروں کا حج کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ ہے، غریبوں کا حج اجمیر کے، جو اجمیر کے اندر خواجہ غریب النواز ہے یہ غریبوں کا حج ہے، اور جو مالداروں کا حج ہے وہ مکہ مکرمہ ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں اسلام لانے والے، ہندوستان میں اسلام دینے والے، لوگوں کو اسلام پرچار کرنے والے، ارے انہوں بھی اسلام کا پرچار کرے رہنگا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اللہ کے بڑے پیرا رہنگا، لیکن ان سے پہلے ہندوستان کے اندر کئی صحابہ نے اسلام پیش کیا ہے، تابعین تبع تابعین ہندوستان میں آئے ہیں، ہمارے تمل ناڈو میں، کیرلا میں صحابہ کرام آئے ہیں، اس کی تاریخ موجود ہے، اس کی تاریخ موجود ہے۔ انہوں بھی لائے رہنگا اسلام، انہوں رہنگا اللہ کے ولیاں، لیکن ان کو اللہ کے ماں سوا سجدے کرو گے، ان کے طواف کرو گے، چادریں چڑھا کر دعائیں مانگو گے، اللہ ہم نہ خاموش بیٹھنے کا آرڈر نہیں دیا۔ اے دنیا کے حق پرست جماعتوں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ایک ایسی جماعت ہو جو لوگوں کے لیے نمونہ بنا کر نکالی گئی ہو۔ کیوں؟ لوگوں کو توحید کی دعوت دے کر شرک سے روکے، سنت کی دعوت دے کر بدعت سے روکے، اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے کر کفر و ضلالت سے روکے،
اسی لیے اللہ ہم نہ پیدا کریا, ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے. اللہ ہم نہ فریضہ دیا, سمجھاؤ, بولو, یہ گمراہی میں جا رہے ہیں. خواجہ غریب نواز رندے, بندے نواز رندے, خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ رندے, یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رندے, ان تمام اولیاء کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے سنو. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ سورہ اعراف 194 نمبر آیت, 194 نمبر آیت, اللہ کا فرمان, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. او میرے بندو, یہ جان لو, جن لوگوں کو تم نے اللہ کے علاوہ پکارنا شروع کیا وہ تو اللہ کے عام بندوں جیسے ہیں, وہ تو تمہارے بھائی ہیں, وہ تمہارے جیسے انسان ہیں, تمہارے جیسے انسان ہیں, وہ بھی بندے ہیں اللہ کے. اللہ خود بول رہا, شیخ عبد القادر جیلانی, ارے تمہارے جیسے وہ بھی انسان ہیں. شیخ خواجہ معین الدین چشتی, وہ بھی تمہارے جیسے انسان ہیں. اجمیر کے بابا, وہ بھی تمہارے جیسے انسان. گلبرگہ کے بابا, وہ بھی تمہارے جیسے انسان. اور ایسے ہزاروں اولیاء اللہ جن کو تم نے اللہ کے ماں سوا پکارنا شروع کیا, عباد امثالکم, وہ تم جیسے انسان ہیں, بول رہا اللہ, تم جیسے انسان ہیں. فدعوہم, بلاؤ ان کو, فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین, اگر یہ واقعی میں اللہ کے ماں سوا ہیں تو یہ اپنی آواز کا جواب دے کر بتائیں, تمہاری آواز کا جواب دے کر بتائیں اگر وہ سچے ہیں. نہیں جواب دے سکتے, نہیں جواب دے سکتے. اللہ جواب دے سکتا ہے, ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہارے دعاؤں کو سنوں گا, میں تمہارے سامنے حاضر ہو کر میں تمہاری مدد کروں گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے, دن کے گنہگار معافی مانگے, دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے, رات کے گنہگار معافی مانگے. یہ سلسلہ اللہ کا اس وقت تک چلتا ہے جب تک مغرب سے سورج طلوع نہیں ہو جاتا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کہتے ہیں رات کا تیسرا پہر, تہجد کا وقت, اللہ کی ذات آسمانی دنیا پر آ کر 3 آوازیں لگاتی ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے اپنی دعائیں کرنا چاہتا ہو, مصیبت میں مبتلا ہو, اپنی مصیبتیں میرے سامنے پیش کرنا چاہتا ہو, میں تمہاری دعائیں سننے کے لیے آیا ہوں, تمہاری مصیبتیں دور کرنے کے لیے آیا ہوں. پہلی صدا. دوسری صدا, یا عبادی, او میرے بندو, انکم جائعون, تم سب بھوکے ہو, میرے پاس رزق ہے, مجھ سے روزی روٹی مانگو, میں تمہیں روزی روٹی دینے کے لیے آسمانی دنیا پر آیا ہوں. یا عبادی, او میرے بندو, انکم تخطئون باللیل والنہار, رات دن گناہوں پہ گناہ کرنے والے گنہگار بندے تم ہو, گنہگار بندیاں تم ہو. وانا اغفر الذنوب جميعا, میں تمہارے سارے غلطیاں معاف کرنے والا ہوں. استغفرونی, مجھ سے مغفرت طلب کرو, اغفر لکم, میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. کون بول رہا یہ؟ اللہ رب العالمین بول رہا. ہر رات آخری آسمان, یہی دنیاوی آسمان, اللہ عز و جل کی صدا, غافل بندے سوئے پڑے ہیں, حی القیوم, وہ اللہ عز و جل آسمانی دنیا پر صدا لگاتا ہے. ہے کوئی مصیبت میں جس کی مشکلیں دور کر دو, ہے کوئی بھوکا جس کی کمائی میں برکتیں بھر دو, ہے کوئی گنہگار جس کے گناہ معاف کرو. اس حی القیوم کو چھوڑ کر ہم ایسے قبروں پہ جا کر مانگتے ہیں جو قیامت کی صبح تک ہماری دعائیں نہ سن سکتی, نہ جواب دے سکتی. اللہ اکبر. انک لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. سورہ روم آیت نمبر 52, سورہ نمل آیت نمبر 80. اللہ کہتا ہے کسی مردے کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے, کسی بہرے کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے. ارے یہ مردے ہیں, اللہ حی القیوم ہے. اللہ کو چھوڑ کر مردوں کے پیچھے کہیں جی پڑی. لوگوں نے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو مشکل کشا بنا لیا. مشکل کشا, یا مشکل کشا,
اے مشکل کشا ہماری مشکلیں ٹال دے. اور ان کے نام کی 11ویں کی جاتی ہے ربیع الاخر کے مہینے میں. بقرعید میں کوئی بکرا ذبح نہیں کرتا سن، لیکن ربیع الاخر کے مہینے میں ایک بکرا ذبح کریں گا عبد القادر جیلانی کے نام پر. اللہ کے نبی کہتے ہیں من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا اس نے شرک کیا. 11ویں کرنا جائز نہیں ہے. ہمیں تمہیں عقیقہ کیسا کرتی، ہمیں ویسا 11ویں کرتی. عقیقے میں فلاں کی طرف سے بسم اللہ اللہ اکبر کا توش نہ ذبح کرتے، ہمیں بھی عبد القادر جیلانی کے طرف سے بسم اللہ اللہ اکبر. ہمیں عبد القادر جیلانی کا نام لے ذبح کرتے نہیں. ہمیں عقیقہ کیسا ویسا ہم. ارے بھائی عقیقہ کرنے کی دلیل حدیث میں موجود ہے، اسی لیے ہم کرتے ہیں. 11ویں کرنے کی ہے کیا حدیث میں؟ قرآن میں لکھو ہے، حدیث میں لکھو. ارے اللہ کے نبی نے منع فرمایا من ذبح لغیر اللہ، اللہ کے ماں سوا جس نے بھی جانور ذبح کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ میں سورہ بقرہ میں بار بار کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ وما اہل لغیر اللہ به. ایک جگہ وما اہل به لغیر اللہ کہتا ہے اور ایک جگہ وما اہل لغیر اللہ به کہتا ہے. اٹھا کر دیکھو سورہ بقرہ سورہ مائدہ 3 نمبر آیت. اللہ خود بیان کرتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مردار حرام کیا، بہتا ہوا خون حرام کیا، خنزیر کا گوشت حرام کیا، اور وہ جانور حرام کیا جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے. وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور بھی حرام کیا جو آستانوں پر ذبح کیا جاتا ہے، درگاہوں پہ ذبح کیا جاتا ہے، مندروں پہ ذبح کیا جاتا ہے، وہ بھی حرام. پوری لسٹ گنایا سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ، وہ بھی حرام. اللہ بول رہا جی، ہمیں نہیں، اللہ بول رہا. اور اتنا نہیں بلکہ لوگ کیا کرتے ہیں، محرم کا مہینہ آتے ہی پنجے بنا لے کو ناچتے ہیں. پنجے پکڑ لے کو اب 8 دن سے ڈھپٹیاں بستے رہتی ہیں، گلیاں میں وہاں لائٹاں لگتی ہیں. اب 9 محرم کی رات 10ویں محرم میں 10 کھن قرآن میں کہتا. سنو سورہ صافات 95 نمبر آیت. اللہ کہتا ہے اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، کیا تم ایسے چیزوں کی عبادت کرتے ہو جن چیزوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تم ایسے چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ ارے پنجہ تمہیں نہ جی بنا ہے، اللہ جبرائیل سے نازل کریا کیا آسمان سے؟ نہیں نا، تمہیں نہ بنائے. اسلام انگار سے بچانے کے واسطے آیا، انگار میں ڈھپٹی مار لے کود بھاگت آیا نہیں. ڈھپٹیاں سے میوزک سے اسلام روکتا، انگار میں کودنے سے اسلام بچاتا. انگار میں ڈال لے کود با نہیں بولتا. یہ محرم کے پنجے سراسر گمراہی ہے، سراسر ضلالت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان کا نام لے کر 8 دن بھیک مانگتی، باغا بن کو کلولی بچڑی بن کو بھیک مانگتی، بدن کو کالک لگا لے کو. آپ کے تمل ناڈ میں یہ چنئی میں مانگتی کہ نہیں، ہمارے کرناٹک میں مانگتی. سدھی گت بولے بھیک مانگتی، آنکھ کو کلر لگا لے کو باغا من کو بھیک مانگتی. اسلام نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر ہم کہیں یہ اسلام میں کفر ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے، ایسا مت کرو. ارے مول صاحب وہ کافران کے بارے میں مول صاحب بول رہا صلی اللہ، ہمارے مسلمانوں کے بارے میں نہیں. سورہ یوسف آیت نمبر 106، سورہ یوسف کی 106 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر اللہ پر کلمہ پڑھنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے شرک کے کام ہی کریں گے، مشرک کے مشرک ہی رہیں گے. اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں، کون انہوں کلمہ گو مشرک مجھے بتاؤ. اگر اللہ کے سوا درگاہوں پہ سجدہ کرنے والے، اللہ کے سوا غیروں کے نام پر جانور ذبح کرنے والے، اللہ کے سوا لوگوں سے، اولیاء سے دعائیں حاجت مشکل کشائی مانگنے والے اگر مراد نہیں ہیں، تو پھر کلمہ پڑھنے والے مشرک کون ہیں جو اللہ قرآن مجید سورہ یوسف کی 106 نمبر آیت میں بیان کر رہا؟ کون ہیں یہ؟
کون ہے یہ؟ آپ کو جان کر ایک بات کا تعجب ہوگا، قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے سورہ نمل. نمل کے معنی چونٹی، اینٹ، یہ اینٹ، چونٹی. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک چونٹی کا واقعہ ہے. جب سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر آ رہے تھے، چونٹی دیکھتی ہے سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہتی ہے یا ایتھا النمل، اے میرے چونٹیوں کی وادیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ. سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، وہ کہیں غفلت میں اپنے پیروں کے نیچے تمہیں رون کے نہ رکھ دے. اللہ تعالیٰ اس چونٹی کی آواز سلیمان علیہ السلام کو سنایا. یہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے سورہ کا نام سورہ نمل ہے. اس سورہ کے اندر ایک بڑا عبرتناک واقعہ ہے، سن کر حیران ہو جائیں گے آپ. بڑا عبرتناک ہدہد پرندے کا واقعہ. سورہ نمل 20، 21، 22، 23، 24 اور 25، 26، 20 نمبر آیت سے 26 نمبر آیت تک جا کر پڑھو. تمہارے گھر کا قرآن اٹھا پڑھو، ترجمہ دیکھو کیا ہے اس کے اندر. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. سلیمان علیہ السلام سارے پرندوں کی حاضری لیتے ہیں، لیکن ہدہد پرندے کو غائب پاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ کہاں چلا گیا، میں نہیں دیکھ رہا ہوں ہدہد پرندے کو. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. میں اسے یا تو ذبح کر دوں گا، یا تو سخت ترین عذاب دوں گا، یا یہ میرے سامنے کوئی اپنا جانے کا عذر پیش کرے، کوئی بین دلیل لے کر آ جائے. اب اس کے بعد کا جو باتیں ہیں وہ ہدہد پرندے کے ہیں. آیت نمبر 23 سے 26 تک پڑھو، اللہ کا قرآن پڑھو. 23، 24، 25، 26 نمبر آیت میں ہدہد پرندہ جواب دیتے ہوئے سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے. ہدہد پرندہ اتنا رہتا، کالا رہتا، اس کی چونچ لمبی رہتی. ہدہد پرندہ بہت دور اڑ کر گیا تھا. وہ آتا ہے ملک سبا کی ایک خبر لے کر آتا ہے، اور وہ اس انداز میں اپنا جواب بیان کرتا ہے. ہدہد پرندے کا آنسر اللہ قرآن مجید میں نقل کرتا ہے. اللہ کہتا ہے، وہ ہدہد پرندہ کہنے لگا، انی وجدت امرأتن، میں نے ملک سبا میں ایک عورت کو دیکھا، تملکہم وأوتیت من کل شیء، وہ ان لوگوں پر حکومت کرتی ہے، بادشاہت کرتی ہے، وہاں کی بادشاہ ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے. اے سلیمان علیہ السلام، یہ تاج نہیں، اور دیکھو میں کیا دیکھا. ہدہد پرندہ بول رہا، اور سنو میں کیا دیکھا آگے. وَجَدْتُهَا قَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے وَجَدْتُهَا قَوْمَهَا، میں نے اس بلقیس، اس ملک سبا کی ملکہ کے پاس ایک ایسی قوم کو دیکھا جس کی قوم اور اس کی ملکہ یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سورج کا سجدہ کرتے ہیں یہ لوگ. کون کہہ رہا؟ ایک پرندہ بول رہا، اسے بھی معلوم شرک کیا کرنے کا. ہدہد پرندہ بول رہا، شرک کیا کرنے کا اسے بھی معلوم. یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا لوگ اللہ کے علاوہ سورج کا سجدہ کر رہے ہیں، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کر دیا ہے، اور یہ راہ راست سے گمراہ ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہیں. جبکہ آگے بیان کرتا ہے اللہ یسجد للہ الذی، سجدہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. کون سا اللہ؟ یخرج القبع فی السماوات والارض، جو زمین و آسمان کی ہر چھپی ہوئی چیز کو بتانے والا. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرنے والا، جاننے والا، تم جو ظاہر کرتے ہو اسے بھی جاننے والا. اللہ اکبر. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اسی کے لیے سب سے بڑا عرش ہے. یہ کون بول رہا؟ ہدہد پرندہ بول رہا. ایک پرندے کو معلوم اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ کرے تو کیا شرک کرنے کا، ہدہد پرندے کو معلوم.
انسان کو نہیں معلوم. اللہ اکبر. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام بولتے خالا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. اے ہدہد پرندے ہم اس کے بعد انکوائری کریں گے کیا تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. آگے کا واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے وہ ہدہد پرندے کو بھی معلوم اللہ کے علاوہ دوسروں کا سجدہ نہیں کرنا آگا تو ہم نے نہیں معلوم. ہنگاں پہ پٹی بندی کیا کر رہی ہمیں بل وجدنا آباءنا. ہم نے اپنے باوا سے یہ طریقہ پایا ہے, اپنے دادا سے یہ طریقہ پایا. ہمارے باوا ایسا کر لے کو ایسو, ہمارے دادا ایسا کر لے کو ایسو, ہمیں بھی ایسا کر لے کو مر کو خبر میں جاتی. اندھی تقلید. اللہ اکبر. میرے دین اور اسلامی بھائیو, اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکے میں آئے 360 بت رکھے تھے کعبے میں. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عمر سے کہتے سارے بتاں کلین کرو, سارے بتاں پاک کرو. سارے بتاں ہٹا دیے گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب نبوت کے وقت فتح مکہ کے دن نہیں, نبوت کے وقت ایک اللہ کا اعلان کرے تھے, تب مکے والے یہی بولے تھے ہم اپنے باوا دادا سے 360 بتاں کی پوجا کر لے کاری. یہ کئی کا جی تمہیں بول رہی سو, ایک اللہ کی کیسا جی ماننا. تعجب کرے تھے وہ لوگ. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. ایک اللہ کے اعلان کرو, ایک اللہ پر ایمان لاؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, لوگ کہتے ہیں ہمیں اولیاء اللہ کو اللہ نہیں مانتے, ہم وسیلہ مانتے, ہم سفارشی مانتے, ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں صرف وسیلے کے لیے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, میں آپ کو بتا دوں اگر اللہ کے پاس وسیلہ پکڑنا جائز ہوتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کسی کا وسیلہ لینا جائز ہوتا, تو صحابہ, تابعین, تبع تابعین ہمارے نبی کا وسیلہ لیتے تھے. ہمارے نبی کا وسیلہ نہیں لیے, ہمارے نبی کا وسیلہ نہیں لیے. ہاں, وسیلہ 3 قسم کا اسلام میں جائز ہے. ایک, زندے آدمیوں سے کہنا میرے لیے دعا کرو, مرے ہوئے لوگوں سے نہیں, زندے آدمیوں سے کہنا میرے لیے دعا کرو, یہ جائز وسیلہ. اور دوسرا, اپنے نیک اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کرنا, یا اللہ میں وہ نیکی کیا تھا, اگر تجھے پسند ہے آج میری مصیبت سے بچا لے. اپنے نیکیوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنا یہ جائز وسیلہ. جیسے بنی اسرائیل کے وہ غار والے اپنے نیکیوں کو اللہ کے سامنے وسیلہ بنا کر دعا کرے, اللہ ان کو غار سے باہر نکالا. تیسرا, اللہ کے 99 نام ہیں, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے 90 پر 9 نام ہیں. إِنَّ لِلَّهِ 99 اسماء. اللہ کے 99 نام ہیں. مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ. جو ان کو یاد کرے گا, ان کے مطابق توحید پر زندگی گزارے گا, اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اللہ کے نام لے کر پکارنا, یا رزاق مجھے رزق دے, یا غفور میرے گناہ معاف کر دے, یا رحمان یا رحیم مجھ پر رحم فرما, یہ جائز وسیلہ. لیکن پیراں کا, ولیاں کا, مرے ہوئے قبروں کا یہ جائز نہیں ہے. اگر یہ جائز ہوتا تو صحابہ کرام ہمارے نبی کا لیتے, تابعین نبی کا وسیلہ لیتے, تبع تابعین نبی کا وسیلہ لیتے. ایسی کوئی حدیث نہیں. ہاں, ایک حدیث ہے جس میں یہ بیان ہے کہ جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے, دنیا سے گزر گئے, بارش قحط سالی کا موسم آیا, نبی جب زندہ ہوتے تو صحابہ آ کر کہتے اے اللہ کے نبی بارشیں بند ہو چکی ہیں, زمین خشک ہو گئے ہیں, چوپائے مر رہے ہیں, ندی نالے سوکھ چکے ہیں, اے اللہ کے نبی دعا کیجئے اللہ آسمان سے بارشیں نازل فرمائے. اللہ کے نبی دعا کرتے اللہم اسقی عبادکا وبہائمکا وانشر رحمتکا واحی بلدک المیت. اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجلا. نبی دعا کرتے اللہ موسلا دھار بارشیں اتارتا. لیکن نبی دنیا سے گزر گئے, نبی چلے گئے. ارے دور نہیں گئے, مسجد نبوی میں حجرہ عائشہ میں مدفون ہیں. اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں مدفون ہیں, صحابہ مدینے میں موجود ہیں.
لیکن قبر روضے رسول کے سامنے آ کر اے اللہ کے نبی آپ کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کا وسیلہ لے کر یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں ہمیں بارش دے دے. صحابہ نے مسجد نبوی میں کبھی ایسے وسیلے کی دعا نہیں کی، بلکہ پورے صحابہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے پاس، نبی کے چاچا کے پاس گئے اور بولے اے عباس رضی اللہ عنہ، جب تک نبی زندہ تھے ہم دعائیں کراتے تھے اللہ بارش دیتا تھا، اے عباس آج نبی نہیں ہیں آپ ہیں، آپ دعا کیجئے اللہ آپ کی دعا قبول کر کے ہم کو بارش دے گا. حضرت عباس بن عبد المطلب دعا کرتے ہیں. کتاب الاستسقاء صحیح بخاری حدیث نمبر 1010 1010 نمبر کی حدیث صحیح بخاری میں اٹھا کر دیکھو. عباس بن عبد المطلب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں نازل کرتا ہے. وسیلہ لینا جائز ہوتا، صحابہ نبی کا وسیلہ لیتے تھے، صحابہ نے نہیں لیا. زندے آدمیوں سے دعا کرانا ہے، گزرے ہوئے آدمیوں سے وسیلہ لینا اسلام میں جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اور لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم تو نہیں پہنچ پائیں گے، ہم ان بزرگ اولیاء اللہ کے پاس جائیں گے، یہی اولیاء اللہ ہمارے لیے سفارش کریں گے، یہی اولیاء اللہ ہم کو بچا لیں گے، یہ کہتے ہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، میرے نبی کہہ دیجئے ہر قسم کی سفارشوں کا اختیار صرف اللہ واحد القہار کے ہاتھ میں ہے. ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ سفارش نہیں کر پائے گا قیامت کے دن. ہر کوئی اللہ کے سامنے زبان نہیں کھول پائے گا. ارے اللہ کے عام انسان تو چھوڑو، انسانوں میں سب سے بڑا درجہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کا ہے، نبی اور رسولوں کا ہے. بڑے بڑے پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر اس میدان محشر میں اپنی زبان پر یہ جملہ جاری کرتے ہوئے اللہ کی قدرت سے ڈرتے کانپتے ہوئے تھراتے کھڑے رہیں گے اور یہ کہتے رہیں گے اللہم سلم، یا اللہ ہمیں امن و امان دے دے، اللہ ہمیں سلامتی دے دے، اللہ تیری قدرت جلالہ سے ہمیں بچا لے. اللہ کی قدرت جلالہ کو دیکھنے کے بعد بڑے بڑے پیغمبران قافلے کھڑے رہتے ہیں. جی لوگاں کیا بولتی ہیں ہمارے پیرا جھگڑا کر کو جنت دلاتے گا. بول علی بھائی ہمیں ان کے مریداں، انہوں ہمارے مرشداں. صبح اٹھے تو وہ فوٹو گھر میں لگا لے کو ہنکیاں کو یوں ہاتھا رکھ لے کو سیدھا پیران کا نے کو ہنکیاں کھولیا تو ہاں میرا دن اچھا جاتا. میں پیران کے فوٹو دیکھ کو ہنکیاں کھولیوں میرا دن کو ویری لکی ہوتا، ویری گڈ ہوتا. استغفراللہ. کون بولے؟ کون بولے جی ایسا؟ اللہ اکبر. یہ سب کفری اعمال، یہ سب شرکی اعمال. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو، اپنے مرشدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ انہوں نے کیا ہے رہبان بنا لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ انہوں نے اللہ کے ماں سوا اپنا اولیاء بنا لیا ہے. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. اللہ اکبر. اللہ کے علاوہ رب بنا لیا انہوں نے اپنے درویشوں کو. رب پالنے والا، دینے والا، دلانے والا، سب کچھ عطا کرنے والا. انہوں نے اپنے مرشدوں کو رب بنا لیا. بول رہا اللہ تعالیٰ رب بنا لیا یہ لوگ. اللہ اکبر. جو محبت اللہ کی ذات سے ہونا تھا وہ محبت آج پیروں سے، ولیوں سے، خبروں سے اور پتہ نہیں کس سے. اللہ قرآن میں کہتا سورہ بقرہ 165 نمبر آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. جو لوگ بہت سارے انسانوں میں سے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اللہ سے جیسی محبت کرنی چاہیے، گلبرگہ کے بابا سے، اجمیر کے بابا سے اور بغداد کے بابا سے ویسی محبت کرتے ہیں. جبکہ
والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنوں کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت کرو جی، اللہ کی محبت کرو۔ غوث اعظم بنا لیا عبد القادر جیلانی کو، سب سے بڑا مدد کرنے والا اللہ ہے جی غوث اعظم۔ مشکل کشا بنا لیا عبد القادر جیلانی، اللہ ہے جی مشکل کشا۔ دستگیر بنا لی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے، اللہ ہے دستگیر۔ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی داتا بخش نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں۔ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ارے ہمارے نبی مشکل کشا نہیں تو عبد القادر جیلانی کیسے جی مشکل کشا ہوتی؟ غیب کا جاننے والے، بگڑی پار کرانے والے، مردوں کو زندہ کرنے والے، اللہ اکبر، اور پتہ نہیں کیا کیا بنا لیے۔ یہ کیا ہے؟ اولیاء کے تعظیم میں شرک کہاں سے آیا؟ نوح علیہ السلام کے قوم سے آیا۔ نوح علیہ السلام کے قوم میں ذرے اولیاء اللہ تھے، نیک لوگاں تھے، جب انہوں مرے تو شیطان ان کے مورتیاں بنانے کا حکم دیا۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ بڑے نیک لوگاں تھے اس زمانے کے۔ لوگاں کو بولا بناؤ رے ان کے بتاں، بنائے۔ ان کے بچوں کو بولا یوں جھکلے کھڑو رے، کیا ہوں جھکلے کھڑے۔ ان کے بچوں کا بولا تمہارے بابا یوں کھڑتے تھے تمہیں یوں کرو رے، کیا تمہارے بابا اتنا جھکتے تھے تمہیں پورا جھکو رے، کیا ان کے بچوں کو رکوع کرایا، ان کے بچوں کو پورا سجدہ کرا ڈالا۔ محبت ہر ایک کی الگ ہوتی ہے، اللہ کی محبت الگ ہے، رسولوں کی محبت الگ ہے، فرشتوں کی محبت الگ ہے، اور اللہ کے ولیوں کی محبت الگ ہے۔ ولیوں جیسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نہیں کر سکتے، اللہ جیسی محبت ولیوں کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تمہارے گھر کی مثال بولتا میں، تمہارے گھر میں اماں ہے، بابا ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، جورو جیسی محبت اماں سے نہیں کر سکتے، اماں کی محبت لگ جورو سے نہیں کر سکتے، جورو کی محبت ہی چلگ، اماں کی محبت ہی چلگ، بھائی کی محبت ہی چلگ، بابا کی محبت ہی چلگ۔ اللہ کے ولیوں کی محبت الگ، ان کا احترام ہے، صرف ان کے سامنے رکوع بھی نہیں، سجدہ بھی نہیں، کیا بھی نہیں۔ آج دیکھو انہوں ہمارے گھر کے پیراں کہتے بھائی ہمیں ان کے مرشدہ، انہوں ہمارے مرشدہ، ہمیں ان کے مریدہ، زندہ پیراں آ گئے، آئیے صاحب آئیے، گھر کو آئیے، بلا لے کے آتی ہیں، بیٹھتی آگے، وہاں پیراں آئی، پاؤں پڑ گئے ان کے، اب انہیں آتی ہلو ساڑی، ایسا چولی پکڑ لے کو، ایسا ہاتھ میں پیسے پکڑ لے کو، پیراں صاحب یہ لیجئے نذرانہ، ہوں پواں پڑھ کو، ہوں پواں ان کے سامنے پڑھ کو، انہیں بولتے آشیرواد بیٹی اچھی رہو، یا تاش نہیں، پیراں صاحب کے پیران دکری گتے بلک دور سے چلے کا نہیں، ذرا پواں دبا پیراں کے۔ اب جوان جورو پیراں کے پیران دبانا، ارے یوٹیوب میں مار کو دیکھو جی، یہ چور باباؤں کے ناٹکاں، یہ چور باباؤں کے ناٹکاں دیکھو، بابا بن کو اندر گھس کو، سنگل روم میں لیڈیسان کے اوپر ہاتھ ڈال کو ان کے عزتاں لوٹے، سو ایک نہیں 100 واقعے ہیں یوٹیوب کے اندر، دیکھو ہنکیاں سے دیکھنے نہیں ہوتا۔ بابا کہتے بابا گھر میں گھسیا، کیا بھائی اس کی جورو کو لیکچر سامنے بٹھایا، پیران دبا رہی، اسے کیا کیا کی ہیلپ کر رہی، شربت بنا دے رہی، کھانا بنا دے رہی، انہیں پہلے ہاتھوں سے لیتا، بعد میں ہاتھ پکڑ لے کو کھینچتا، زنا کر ڈالتا۔ کون انہیں؟ بابا کہتے، پیر کہتے، استغفر اللہ۔ ایسے واقعے دنیا کے ہیں، میں الزام نہیں لگا رہا، ریئل اسٹوری بول رہا ہوں، میری بات کا یقین نہیں تو چور بابا کا تو یوٹیوب میں سرچ کر کو دیکھو، نکلتی ہے ایسے سب بھی واقعے۔ اسلام میں جائز نہیں کسی بابا کے پیران دبانا، جا کو سجدے کرنا جائز نہیں، زندہ ولیاں کہتے لگ جا سجدے کرنا جرانا جائز نہیں۔ صحیح بخاری 4920 نمبر کی حدیث، عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی، جب بتوں کی پوجا نوح علیہ السلام کے قوم میں کی جاتی تھی، یہی بتوں کی پوجا عرب کے لوگ اپنا بت بنا کر پوجنا شروع کر دیے۔ ود دومت الجندل کا بت تھا، سوا قبیلے بنی حزیل کا بت تھا، یغوث قبیلے بنی مراد کا بت تھا، یعوق قبیلے بنی حمدان کا بت تھا، اور نصر قبیلے بنی حمیر کا بت تھا۔ یہ بخاری کی حدیث میں لکھ کر آیا، جا کر دیکھ لو، 4920 4920 نمبر کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ جو
वलियां की ताजीम कौम नूह करती थी, यही आगे चलकर बुत मुल्क अरब के बन गए। अल्लाह अकबर। और ये कहने लगे कि वो इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुख्तदून, हमने अपने बाबा को, अपने दादा को इसी राह पर पाया है, हम कदम ब कदम इनके नक्शे कदम पर चलेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जो लोग शिरक के काम करेंगे अल्लाह उनको कभी माफ नहीं करेगा। हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी बयान करते हैं, या इब्नु आदम, ओ आदम के बेटे, इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी क़द गफ़रतु लका अला मा काना मिनका वला उबाली। ओ आदम के बेटे, अगर तू मेरे से पुकारेगा, ऐ मेरे अल्लाह मेरी मुश्किलें आसान कर दे, मैं तेरी मदद करूंगा और ये भी नहीं सोचूंगा कि क्यों तेरी मदद किया। व या इब्नु आदम, ओ आदम के बेटे, लो बलगत ज़ुनूबका इनान अस्समा, अगर तेरे गुनाह जमीन से लेकर आसमान को छूने के बराबर भी हो जाए, सुम्मस्तगफरतनी, उसके बाद भी तू अगर मुझसे मगफिरत तलब करेगा, लगफरतु लक, उसके बाद भी मैं तुझे माफ कर दूंगा। व या इब्नु आदम, हो आदम के बेटे, लो अतैतनी बिक़िराबिल अर्ज़ खताया, अगर तू क़यामत के मैदान में ज़मीन भर के भी गुनाह करके आ जा, ला तुशरिक बिही शैआ, मेरी ज़ात में अगर तू किसी को शरीक न किया रहे, ला अतैतुका बिक़िराबिहा मग़फ़िरा, हर किस्म की मग़फ़िरतें लेकर तुझसे मिलूंगा, बोल रहा अल्लाह ताला। शिरक नहीं करना। शिरक किसे बोलती? अल्लाह के अलावा दूसरों के सामने झुकने का नाम शिरक, अल्लाह के अलावा दूसरों से मददें मांगने का नाम शिरक, अल्लाह के अलावा दूसरों की मन्नतें मांगने का नाम शिरक, अल्लाह के अलावा दूसरों के नाम पर जानवर ज़बीह करने का नाम शिरक, अल्लाह के अलावा शिफा अल्लाह नहीं देगा, मेरा तावीज़ शिफा देगा, ये नींबू शिफा देगा, ये नारियल शिफा देगा बोलकर तमीमा लटकाना शिरक। ये सब शिरक के काम आए। अल्लाह शिफा देने वाला, किसी नींबू के अंदर ये तासीर नहीं, किसी नारियल के अंदर ये तासीर नहीं। बुखार का तावीज़ अलग, जादू का तावीज़ अलग, शैताना का तावीज़ अलग, जिन्नाता का तावीज़ अलग, नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में नहीं है। अच्छा वो तावीज़ा खोल को देखे, कब तो तावीज़ा खोल को देखे, देखो एक बार आयतल कुर्सी, सूरह कुल औज़ु बिल फलक, कुल औज़ु बिन नास, आयतल ये सूरह फातिहा, सूरह यासीन, ये रहता उसके अंदर। सूरह यासीन ले को लेटरिन में गए जा, आयतल कुर्सी ले को वॉशरूम में गए जा, सूरह कुल औज़ु बिल फलक, कुल औज़ु बिन नास, ये सूरा ले को बाथरूम में गए जा। अरे कैसा जी लेक जा रही, तावीज़ा में ले लेक जा रही ना भाई, तुम्हें कुरान की बेहुरमती कर रही ना भाई। अल्लाह अकबर। शैतान करा रहा, ये सब भी शैतान करा रहा, ये जायज़ नहीं है। इस्लाम में ये तमाम चीज़ें जायज़ नहीं हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कहता है, जो लोग वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, जो लोग ऐसे काम करते हैं हम इनके आमाल को क़यामत के दिन अकारत करके धुआं बना के, धूल बना के उड़ा के रख देंगे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आखिर में चंद बातें नौजवानों के ताल्लुक़ से कहना चाहता हूँ। हमारे नौजवान बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब, नशा के आदी बन चुके हैं हमारे नौजवान। अरे नौजवानों, नशा की चीज़ें हराम, ये अल्कोहल, छोटे यूथ, यंग, छोटे छोटे उम्र के 18 साल 12 साल ये नौजवानों की सोहबत में पड़ को ये नशा की चीज़ें करना हराम है, जायज़ नहीं है। अल्कोहल इस्तेमाल करना, ड्रग्स इस्तेमाल करना, गांजा इस्तेमाल करना, गुटखा खाना, बीड़ियाँ पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना जायज़ नहीं है। कई को अपनी जवानी बर्बाद कर ले रही, वो सिगरेट के पैक के ऊपर रहता, वो गुटखे के ऊपर रहता, वो तंबाकू के ऊपर रहता, आया में कैंसर, आया में किलर उसके ऊपर लिख को रहता, और किसके मुँह सड़कों कीड़े पड़ने को गई फिगर रहता फोटो। ये देख गुटके खाए सोले का मुंह सड़कों कीड़े पड़ने गया, तू अरे अब ये मुंह ऐसा सड़ने जाता देख खाना को, उसके ऊपर रहता। नौजवानों, अल्लाह के वास्ते हराम के चीजें मत खाओ। अल्लाह के नबी कहते एक मर्तबा गुटखा खाया 40 दिन की नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता।
اور ایک مرتبہ شراب پی کر اللہ سے معافی مانگا، اللہ معاف کریں گا، دوسری بار معافی مانگے اللہ معاف کریں گا، تیسری بار شراب پی کو معافی مانگیں گا اللہ معاف کریں گا، لیکن چوتھی بار شراب پیا اللہ ہرگز معاف نہیں کریں گا۔ نہر الخبال، جہنمیوں کا خون اللہ پلیں گا۔ اے نوجوانوں، یہ بیڑی، یہ سگریٹ، یہ تمباکو، یہ گھٹکا، ایسے نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو بچو اور اپنے نوجوانوں کو بچاؤ۔ اگر تمہارے نوجوان اس بیماری کے عادی بن چکے ہیں، لگجا کو دور کا تو ہاسٹل میں پٹکو، تمہارے یہ کلچر، یہ ماحول سے نوجوانوں کو نکالو۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور سامعین کو جتنی توحید کی حق اور سچ باتیں ہم نے پیش کی ہیں وہ من جانب اللہ و بعون اللہ، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے ہم نے پیش کی ہیں، اس پر ہم کو، آپ کو، امت مسلمہ کو اس پر حق باتوں پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر سبقت لسانی میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ مجھ سے، شیطان سے ہوئی ہے، اس بات کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ حق کی تلقین کرو، حق کی طرف توجہ دو، جو آیت نمبر، جو حدیث نمبر میں نے بتایا سرچ کرو، حق نکلے عمل کرو، کیونکہ یہ میری اپنی بات نہیں، اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات ہے۔ اللہ ہمیں تا دم حیات ایمان پر، اسلام پر باقی رکھے۔ جب ہماری دنیا سے گزرنے کا وقت آئے تو زبان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کلمہ شہادت کی موت، خاتمہ بالخیر اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔